أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس مبارک مہینے میں یعنی کہ رمضان کے مہینے میں ہم داخل ہو گئے۔ بلا شبہ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ میں رکھا، اور آج ہم امن و سلامتی کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ جو اپنے ساتھ بہت سارے خیرات و برکات کو لے کر کے آتا ہے، یہ مہینہ جس نے اپنے دامن میں بہت ساری رحمتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، یہ مہینہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خصوصی طور سے جہنم سے بہت زیادہ آزاد کرتا ہے، یہ مہینہ جو اپنی عظمت اور اپنی برکت کے اعتبار سے سید الشہور کہلاتا ہے، یعنی کہ مہینوں کا سردار۔ بلا شبہ ایسے مہینے کا پانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ایسے مہینے کا ملنا یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ضرور ہمارے ساتھ میں خیر کا ارادہ کیا ہے، بھلائی کا ارادہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مہینے تک پہنچایا۔ ہمارے سلف صالحین اس مہینے کی تڑپ اور جستجو اس قدر ان کے اندر ہوا کرتی تھی کہ رمضان کے 6 مہینہ پہلے سے اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل کرتے، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا، اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ اور پھر جب رمضان کا مہینہ پاتے تھے تو اس کے شب و روز کو بہت ساری عبادتوں سے، ریاضتوں سے آباد کرتے تھے، اس کے شب و روز کو ذکر و اذکار سے، تلاوت قرآن سے، قیام اللیل سے، نیز دیگر بہت ساری عبادتوں سے اسے معمور کرتے تھے۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو اس کے بعد کے 5 مہینوں میں رمضان کی مہینے میں کی ہوئی عبادتوں کو قبولیت کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کے مہینے میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، جو ریاضتیں کی ہیں، ان عبادتوں کو، ان ریاضتوں کو، ان محنتوں کو اے اللہ قبول فرما۔ غرض یہ کہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے سلف صالحین پورے سال اس مبارک مہینے سے جڑے رہتے تھے، ان کا تعلق اس مبارک مہینے سے پورے سال کہیں نہ کہیں جڑا ہوتا تھا، کیونکہ اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو وہ سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے ہم پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مبارک مہینے تک زندہ رکھا، صحت و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ہمیں رکھا کہ آج ہم صحت و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ہم نے اس مہینے کا استقبال کیا۔ اس مہینے کو پانا کتنے بڑے سعادت کی بات ہے، کتنے بڑے شرف کی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کسی کو اگر یہ مہینہ ملتا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آپ سماعت فرمائیں کہ طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ یمن سے 2 آدمی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دونوں بیک وقت اسلام لاتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص زیادہ عبادت گزار تھا، اس کی شہادت کی موت حاصل ہوئی، دوسرا کم عبادت گزار تھا، وہ پہلے کی شہادت کے 1 سال کے بعد اس کی وفات ہوئی اور وہ طبعی موت مارا۔ طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو شخص 1 سال کے بعد جس کا انتقال ہوا، جو کم عبادت گزار تھا، جو طبعی موت مارا، وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے، اس شخص کے بالمقابل میں جو جسے شہادت حاصل ہوئی اور جو زیادہ عبادت گزار تھا وہ بعد میں داخل ہو رہا ہے۔
اور جو بعد میں وفات پایا، طبعی وفات پایا، کم عبادت گزار تھا، وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں میری آنکھ کھلی، مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے اپنے ساتھیوں سے یہ واقعہ بیان کیا، یہ خواب بیان کیا، انہیں بھی بڑے تعجب ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے۔ میں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے اور یہ ماجرا کیا ہے، یہ قصہ کیا ہے کہ جو شخص زیادہ عبادت گزار ہے اور اسے شہادت کی موت حاصل ہوئی، وہ جنت میں بعد میں داخل ہو رہا ہے، اور جو 1 سال تک زندہ رہا، 1 سال کے بعد اس کی وفات ہوئی، کم عبادت گزار تھا، طبعی موت مرا، وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے۔ ماجرا کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیس ھذا قد مکث بعدہ بسنۃ فصامہ فادرک رمضان فصامہ وصلی کذا وکذا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا شخص گرچہ اس کی وفات 1 سال کے بعد ہوئی، وہ کم عبادت گزار تھا، طبعی موت مرا، لیکن اس 1 سال کے دوران کیا اسے رمضان کا مہینہ نہیں ملا؟ تو اس نے رمضان کے مہینے کو، اس کے شب و روز کو اپنے عبادتوں سے معمور کیا۔ کیا اس نے 1 سال کے دوران اتنی اور اتنی نمازیں نہیں پڑھی؟ چنانچہ یہ جو فرق ہے، یہ اسی رمضان کے مہینے کے پانے کی بدولت کی، 1 سال کے بعد تک وہ زندہ رہا، رمضان کا مہینہ پایا، تو لہذا اب ان دونوں کے درجات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یعنی اس کا درجہ اس قدر بلند ہے پہلے کے مقابل میں۔ جو شخص پہلے وفات پایا، زیادہ عبادت گزار تھا، شہادت کی موت اسے حاصل ہوئی، لیکن اس کے باوجود اس کا درجہ کم ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے، اور اتنا ہی فرق ہے دونوں کے درجوں میں جتنا زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، امام ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، امام البانی نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کو۔ چنانچہ آپ غور فرمائیں کہ رمضان کا مہینہ پانا کتنے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک شخص جو زیادہ عبادت گزار ہے، شہادت کی موت اسے حاصل ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ جنت میں بعد میں داخل ہو رہا ہے، یا اس کا درجہ کم ہو گیا بنسبت اس شخص کے جس نے 1 سال کے بعد تک اس کی وفات ہوئی اور وہ رمضان کا مہینہ پایا۔ تو رمضان کے مہینہ پانے کی وجہ سے اور اس 1 سال کے دوران نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کا درجہ کس قدر بلند ہو گیا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ پانا کتنی بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے، آج اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے۔ یہ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم رمضان کا مہینہ ہم نے پایا، اور خیر و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ہم نے اس مہینے کا استقبال کیا۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے کے ایام کو، اس کے شب و روز کو غنیمت سمجھیں، اس کے ہر دن، ہر رات سے، ہر پل، ہر لمحے سے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ذرا اطراف میں ہم نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں کہ آج یہ کورونا وائرس جو پچھلے 3-4 مہینے سے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں اموات اس سے ہو چکی ہیں۔ کتنے لوگ آج ہم سے 3-4 مہینے پہلے تک آج زندہ تھے، ہمارے درمیان تھے، لیکن انہیں یہ موقع نصیب نہیں ہوا، انہیں یہ مبارک مہینہ نصیب نہیں ہوا، اور ان کی وفات ہو گئی اور وہ چل بسے۔ اور ان مہینوں سے قبل اپنے آس پڑوس میں نگاہ دوڑائیں، اپنے محلوں میں نگاہ دوڑائیں، اپنے اعزاء و اقارب میں دیکھیں، اپنے دوستوں میں دیکھیں کہ کتنے ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ کتنے ایسے تھے جو چند مہینہ پہلے ہمارے آس پاس میں تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق بخشی، ہمیں یہ انعام بخشا اس مبارک مہینے کی شکل میں کہ ہم صحت و عافیت کے ساتھ ہم اس مبارک مہینے میں موجود ہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ کون اس بات کی ضمانت لے سکتا ہے، کون اس بات کی یہ گارنٹی لے سکتا ہے کہ اس سال کا یہ مہینہ اسے حاصل ہوا، اگلے سال بھی اسے یہ مہینہ دوبارہ ملے گا۔ یہ مبارک ایام، یہ بابرکت مہینہ، یہ بہترین شب و روز
یہ قیمتی لمحات آج اسے نصیب ہوئے ہیں، کون اس بات کا حتماً یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے آنے والا بھی اگلے سال کا بھی مہینہ، یہ مبارک مہینہ، یہ قیمتی لمحات اسے دوبارہ نصیب ہوگا؟ موت کا تو ایک وقت متعین ہے، لیکن کب آ جائے، کہاں آ جائے، نہیں کوئی شخص جانتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کب اور کہاں اور کس وقت اس کی وفات ہوگی۔ اگلا مہینہ، اگلا رمضان ہمیں ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا؟ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ آج یہ قیمتی لمحات ہمیں ملے ہیں، بالخصوص لاک ڈاؤن کی اس صورتحال میں، چونکہ سابقہ ایام میں، سابقہ رمضان میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم اپنے کام میں بھی مصروف ہوتے تھے، تجارتیں بھی چلتی تھی، کاروبار بھی چلتا تھا، رمضان کے ایام بھی گزرتے تھے، عبادتیں بھی ہوتی تھی، کاروبار بھی ہوتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ تو ایسا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں محصور ہیں، اپنے گھروں میں ہم مقید ہیں، کہیں ہم جا نہیں سکتے، لیکن کوئی اشد ضرورت ہو تبھی ہم گھر سے باہر نکل سکتے ہیں، ورنہ نکل بھی نہیں سکتے ہم۔ تو اپنے گھر میں محصور رہ کر کے خالی اوقات اگر ہم نے اب بھی رمضان کے ان لمحات کو عبادت سے معمور نہیں کیا تو کب کریں گے؟ اگر ہم نے اس ایام میں، ان ایام میں، اس صورتحال میں، اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کے قیمتی لمحات سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے تو کب اٹھائیں گے؟ ہم اپنے گھر میں ہیں، اپنے بچوں کے درمیان ہیں، اپنے اہل و عیال کے درمیان ہیں، لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ جو تربیت چاہتا ہے، جو تربیت کرنا چاہتا ہے، اس مبارک مہینے سے، اس روزے سے ہم اپنے آپ کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے گھر کو تلاوت قرآن سے، ذکر و اذکار سے آباد کریں، معمور کریں، اور اس کے ہر لمحے کو، ہر پل کو ہم قیمتی سمجھتے ہوئے اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک مہینے سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے ہر لمحے سے، ہر پل سے ہم جس طرح سے فائدہ اٹھا سکیں ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے وہ ساتھی، ہمارے وہ احباب جو اس وبا کی مرض کا شکار ہو گئے اور انہیں موت لاحق ہو گئی، اللہ رب العزت ان کے ساتھ میں رحمت و مغفرت کا معاملہ فرما۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت یہ بھی دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس وقت جو پوری دنیا اس وبائی مرض کا شکار ہے، نہایت ہی ابتر صورتحال ہے، کہ اللہ تو اس عالم، اس پوری دنیا کو، اس پورے عالم کو، بالخصوص مسلمانوں کو اس وبا سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔